لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے ہم سے ہمارے چینل کی کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کفریہ خیالات اور وسوسوں کے تعلق سے۔ کفریہ خیالات اور وسوسے آج کل عام ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں میں وسوسے کے معاملہ تو بڑھ ہی رہے ہیں، کفریہ وسوسے کے معاملات بھی بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا چینل ہے، ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ کے ہمارے فالوورز ہیں صرف یوٹیوب میں، تو اتنے سارے لوگ جو جڑے ہیں نا، تو سماج میں کیا چل رہا ہے اس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو وسوسے کا معاملہ بھی بہت ہے، بہت کے بہت ہے، اور آج کل کفریہ وسوسے، اللہ رسول کے بارے میں عجیب و غریب وسوسے لوگوں کو آ رہے ہیں اور لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور جب کفریہ وسوسے آتے ہیں تو پھر لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھے اس طرح کے گندے خیال کیوں آتے ہیں، کیوں اس طرح کے خیال آتے ہیں۔ آئیے یہ کفریہ خیالات اور وسوسوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ جس کو یہ وسوسے آتے ہیں ان کا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا، کیا وہ گستاخ الہی یا گستاخ رسول کہلائیں گے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ ذہن میں کفریہ خیالات آنے سے ایمان نہیں جاتا، البتہ ان وسوسوں کو برا سمجھنا ہی عین ایمان ہے۔ اگر خیال آیا، صرف کفریہ خیال آنے سے، وسوسہ آنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، البتہ ان وسوسوں کو جو آ رہے ہیں اللہ رسول کے بارے میں گستاخی والے، ان کو برا سمجھنا یہی ایمان ہے۔ جی ہاں، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شیطان ایسے وسوسے مسلمان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان سے مایوس ہو جائے۔ وسوسوں سے نجات پانے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے۔ اپنے آپ کو مصروف یعنی بزی رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور جب وسوسہ آئے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور لا حول یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ کر اپنی دائیں بائیں جانب 3 مرتبہ، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیں، یعنی تھو کر کے کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ تو وسوسے سے بچنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور لا حول کی کثرت کریں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے بعض حضرات نے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی اسے بیان کرنا بہت بری بات ہے۔ کچھ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ کچھ ایسے خیالات ہمیں آتے ہیں کہ ہم انہیں آپ کے پاس بیان نہیں کر پائیں گے، بہت بری باتیں ہیں، وہ ایسا خیال ہمیں آتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، اس طرح کے برے خیالات تمہیں آتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا جی ہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 جلد 1 کی صفحہ 119 میں ہے، یعنی کہا گیا کہ یہی تو واضح ایمان ہے۔ انہیں اس طرح کے کفریہ وسوسے جو ہے نا یہ ایمان والوں کو ہی آتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ ان وسوسوں پہ توجہ نہ کریں، ان وسوسوں پہ عمل نہ کریں، ان وسوسوں کا اظہار نہ کریں، ان کو خیال تک ہی رہنے دیں۔ تو یہ وسوسے جو ہیں صحابہ کو میں سے کچھ کو آئے تو انہوں نے شکایت کی، تو نبی کریم نے فرمایا یہ واضح ایمان ہے کہ اس طرح کے وسوسوں کو تم برا سمجھتے ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفری بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا۔ بار شریعت جلد 2 حصہ 9 کی صفحہ 456۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب نامی کتاب میں سوال ہوا، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں میرے ذہن میں کفریہ خیالات آتے رہتے ہیں؟ تو جواب اس میں لکھا ہے کہ ذہن میں کفریہ خیالات کا آنا اور انہیں بیان کرنے کو برا سمجھنا
یہ عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ کفریہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ لعین مردود چاہتا یہ ہے کہ مسلمان سے ایمان کی دولت چھین لے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کے صفحہ 423۔ اس طرح کے وسوسے سے بچنا کیسے ہے؟ بچنے کی تدبیروں میں علماء فرماتے ہیں، خاص کر صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرے، نمبر 2 اعوذ باللہ کی کثرت کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، سورہ ناس اور آمنت باللہ ورسولہ یہ کثرت سے پڑھے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم یہ کثرت سے پڑھے، سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید الا بخلق جدید لا وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ پڑھنے سے بھی وسوسے نہیں آتے۔ وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی وسوسہ دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 2 کی صفحہ 303۔ تو کفریہ وسوسے کے تعلق سے تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔